وعلى من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب بڑے ہی قابل احترام اور قابل رشک، قابل صد مبارک آپ کا آنا، مل بیٹھنا، اس لیے کہ ہم جس مجلس میں جمع ہیں یہ الحمدللہ کلام الہی کی نسبت سے یہ ہمارا جمع ہونا ہے، اور یہ اجتماع اتنا عالی شان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود بھی جنت میں بھی اگر کوئی مجلس لگانی ہے تو وہ بھی قرآن پاک ہی کی مجلس ہوگی. کسی بھی چیز کو پرکھنا یا اس کو جانچنے کے لیے بڑی ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی نسبت کو دیکھا جائے کہ اس کی نسبت کس سے ہے. تو الحمدللہ ہم سب کی نسبت قرآن پاک سے ہے. نسبت کی برکت سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ نہیں ہوتا ان کے پلے، مگر نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں نوازتے جاتے ہیں. اور دنیا میں بھی آج مادیت کا دور ہے، مادہ پرست لوگوں کے ہاں بھی جس کی نسبت مال و ثروت کے ساتھ ہو، اگرچہ وہ خود اپنے مال سے نفع نہ بھی اٹھاتا ہو یا وہ کسی پرائے کے مال پہ بیٹھا ہو، لیکن اس کی نسبت چونکہ مال و ثروت کے ساتھ ہوتی ہے لوگ اس کو عزت دیتے ہیں. کسی بڑے چودھری کا کوئی ایسے ہی نوکری چاکری میں لگا ہوا شخص ہو، اسے آپ کوئی تھرڈ کلاس کا اس کا ملازم کیوں نہ ہو، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بڑے لوگوں کے ہاں اپروچ ہے، اس لیے اس کی بھی منت سماجت، اس کے بھی آگے پیچھے چکر کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ سب یہ سمجھیں کہ ہم سب کی نسبت قرآن پاک سے وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس نسبت کو زندگی کا حسن بنائے، ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے فیوز و برکات کو جاری و ساری فرمائے. مسجد میں بیٹھنا اور پھر یہ اس وقت پہ اکٹھے ہونا، یہ سارا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم وہ قرآن پاک کی برکات کو کچھ نہ کچھ اپنے دامن میں سمیٹ لیں. اور اللہ اتنا بڑا سخی اور کریم ذات ہے اللہ کریم کی کہ اللہ تعالیٰ کے در پہ کوئی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اسے خالی دامن لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ ضرور اس کا دامن بھر دیتے ہیں، اور ہمیں نہ مایوس ہونا چاہیے اور نہ مایوسی پھیلانی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا: یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور یہ کہا بھی گناہ گاروں کو جا رہا ہے. نیکوکار لوگ تو انہیں شاید کسی نیکی کا کوئی بھرم ہو. اللہ تعالیٰ آگے خود فرماتے ہیں: ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے. اہل علم نے یہاں نقطہ اٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ذنوب جمع لائے ہیں. اس سے بھی بات بن سکتی تھی کہ اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دے، لیکن ذنوب کے ساتھ آگے پھر جمیعاً لائے کہ کچھ نہیں چھوڑے گا، سارے کے سارے معاف کر دے گا. حدیث میں آتا ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
تشریف فرمائی حقیقی قرآن پاک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے ہوتا ہے کمن لا ذنب والا، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ جو مجالس ہوتی ہیں، یہ محافل جو ہوتی ہیں قرآن پاک کے اختتام کی، یہ الحمدللہ اس کی برکات آپ یہیں اگر دیکھ لیں، بڑے لائٹ مائنڈ کے ساتھ، سادگی کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے رزق بھی آ جاتا ہے، پھر وہاں عزت بھی آ جاتی ہے، پھر وہاں رزق سے نفع بھی ہو جاتا ہے۔ اور جہاں قرآن پاک سے انسان منہ موڑے تو اللہ تو فرماتے ہی ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو کوئی اللہ فرماتے ہیں کہ میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت بھی تنگ کر دوں گا۔ آج جو ملک کا حالات احوال ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا تجزیہ اپنی اپنی زندگی، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے دسترخوانوں سے کریں۔ پہلا روزہ آتا ہے تو ہمارے دسترخوان پہ کتنا رزق تھا ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی برکت ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت مساجد میں، گھروں میں، جہاں جہاں کسی بندہ مومن سے جو بن پاتا ہے وہ اتنی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت سن رہا ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا عام معمول سے بڑھ کے رمضان المبارک میں ہے، تو ذرا آپ اتنا سوچیں صحیح کہ پہلے روزے میں کتنا رزق تھا اور آج آپ 24 رمضان المبارک سے 25ویں میں داخل ہو چکے ہیں، تو آج دیکھیں رزق دسترخوانوں پہ بڑا ہے یا کم ہوا؟ بتائیں بڑا یا کم ہوا؟ حالانکہ ملک کی حالات یہ ہے کہ ہمارا رزق تنگ ہو جاتا ہے، ہمیں کھانے کو کچھ نہ ملے جو ہمارے حالات ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی جو فرماتے ہیں وہ سچ ہے۔ ہم اگر اس کو سمجھنا چاہیں حالات میں بھی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ برکات صرف قرآن پاک کی ہے۔ جب ہم قرآن پاک، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہماری خواتین، ہمارے مرد مسجدوں میں، گھروں میں جب وہ قرآن پاک پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انحطاط کے دور میں، اس غربت و افلاس کے مارے ہوئے ملک میں، تنگی کے دور میں بھی ہمارے دسترخوان میں اتنی کشادگی اللہ دے دیتے ہیں۔ یہ برکات ہے قرآن پاک کی۔ تو جب ہم اسی طرح اللہ سے مانگیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کریں گے اور پھر ہماری عاقبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی کر دیں گے۔ مانگنے والے کچھ یہ ہیں جو یوں مانگتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ رب کے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں بس دنیا میں ہی دے دے، آخرت چھوڑ، نہ بھی ہمیں ملے، دنیا دے بس۔ اللہ کہتے ہیں کچھ اللہ سے مانگنے والے یوں مانگتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کچھ رب سے مانگنے والے یوں مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمارے پالنہار ہمیں دنیا بھی بڑی خوبصورت دے اور ہماری عاقبت بھی حسن سے محسن کر کے سجا بنا کے دے اور ہمیں آگ سے بھی بچا لے۔ کچھ مانگنے والے رب سے یوں مانگتے ہیں، تو اللہ کرے ہم ایسے مانگنے والے بن جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں علماء نے لکھا ہے کثرت سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، سب سے زیادہ جو دعا مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ مانگنے کا وقت ہے اللہ تعالیٰ سے، اور ہم خود جس ماحول میں ہیں یہ بڑا ہی سہانا پیارا ماحول ہے کہ اللہ کی رحمت ہم سب کی طرف متوجہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، آپ سب حضرات ابھی دروشی پڑھیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حافظ صاحب
خصوصاً ہمارے پروفیسر حافظ منیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، ان کے سائے کو اللہ سلامت رکھے، عافیت صحت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں اور مواقع عطا کرے اور انہیں اللہ معاون عطا کرے۔ اور ایسے ہی ہمارے حافظ صاحب اور ہمارے مفتی صاحب مد ظلہما، ان دونوں نے قرآن پاک سنایا، اللہ تعالیٰ ان کا سنانا اور آپ سب حضرات کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مزید کچھ